الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام صدائے حق، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد خالد محمود نعیمی۔ معزز سامعین گرامی، ربیع النور شریف کے مبارک مہینے کی آمد ہے، اور اسی مناسبت سے آج ہم گفتگو کرنے کے لیے یہاں پر موجود ہیں۔ اور آج کے ہمارے پروگرام میں اہل سنت کی ایک بہت ہی عظیم شخصیت ہمارے درمیان موجود ہے۔ ہم ان سے استقبال ربیع الاول کے حوالے سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد منانے کے حوالے سے اور اس کے جواز کے حوالے سے ان سے مختلف سوالات کریں گے، ہماری گفتگو ہوگی۔ ہم آج کے اپنے پروگرام کا آغاز قرآن پاک کی آیات بینات سے کرتے ہیں۔ آئیے تلاوت کلام پاک کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کلام پاک کو سننے کی سعادت ہم نے حاصل کی۔ معزز سامعین گرامی، آج ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں، محترم جناب قبلہ مفتی محمد معین بیگ قادری صاحب۔ ہم حضرت کا آج کے پروگرام میں آمد پر ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے پہلے میں قبلہ مفتی محمد معین بیگ قادری صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ کچھ اپنے حوالے سے کچھ تھوڑا سا آپ انٹروڈکشن یعنی تعارف کروا دیں، تاکہ پھر ہم اپنی گفتگو کو آگے سٹارٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حضرت صاحب، آپ نے یہاں پہ دعوت دی اپنے خصوصی پروگرام کے اندر، آپ کا بہت مشکور ممنون ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس پروگرام کو دنیا اور آخرت کے لیے، ہمارے لیے بھی، آپ کے لیے بھی رحمت کا باعث بنائے، نعمت کا باعث بنائے، اور عوام کے لیے مستفید ہونے کا باعث بنائے۔ کیونکہ جو میرا تعارف ہے، بیسیکلی میں فارغ التحصیل ہوں الفرقان اسکالرس اکیڈمی، جو کہ مفتی اکمل مدنی صاحب کی سربراہی میں چلتی ہے۔ وہاں سے میں نے رابطہ کیا 2015 کے اندر، میں نے وہاں سے فارغ التحصیل ہوا۔ لیکن اس سے پہلے جبکہ میں نے اس دینی فیلڈ کے اندر میں داخل ہوا،
اس سے پہلے میں نے دنیاوی تعلیم کو مکمل کیا، وہاں سے میں نے MBA مارکیٹنگ کیا امریکن یونیورسٹی آف ہوائی سے. ماشاء اس کے علاوہ اپنی دیگر مصروفیات رہتے ہوئے اس کو عظیم کام کو جو کہ اصل کام ہے اور اصل علم ہے، اس کی طرف میں اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں راغب ہوں. تو الحمدللہ ان کی اللہ کی مدد سے، رسول اللہ کی نظر کرم سے اس عظیم مقصد کو مکمل کرنے میں کامیابی حاصل ہوئی. اس کے بعد مختلف کچھ اداروں میں مختصر طور پہ پڑھایا بھی، لیکن اس کے بعد اپنی کچھ نجی مصروفیات کے باعث میں نے اس فیلڈ کو آن لائن کے اوپر ٹرانسفر کیا. اور آن لائن کے اوپر الحمدللہ، اور اس میں بھی جو آن لائن پہ میں نے ٹرانسفر کیا، ہمارے سینئر اساتذہ سے میں نے ان سے مشورہ کیا، ان کے مشورے کو عمل کرتے ہوئے تو پھر میں نے آن لائن کی طرف آیا. وہیں سے پہلے شروع میں لوگوں کی رہنمائی کے لیے کچھ ہمارے گروپ بنے، اس میں پھر انٹرنیشنل لوگ دنیا سے بھر سے، یورپ سے، امریکہ سے، پاکستان سے، انڈیا سے، جیسے لوگ داخل ہوتے گئے تو وہاں سے سلسلہ شروع ہوا. اور پھر اسی کے حساب سے پھر کچھ لوگوں کی کہنے پہ تھی، لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ ان کو کچھ علم دین پراپر طریقے سے بھی سکھایا جائے. تو اس میں کچھ شارٹ کورسز کا سلسلہ ہم نے شروع کیا، عقائد اسلام کا یا فرائض علوم کے حساب سے، اور کوئی جو جدید چیزیں اس کو ہمیں کوشش کی جدید طریقے سے ہم آہنگ کر سکیں، تاکہ جو لوگ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ ان کو جو جدید مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو دین پر عمل کرنے میں مشکل ہوتی ہے. تو کوشش کی کہ کہیں کو آسان طریقے سے اردو کے ساتھ ان کو انگلش کے اندر بھی کچھ کنورزیشن کے ساتھ ان کو بتایا گیا، تاکہ نا وہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں. اور الحمدللہ اس کا فائدہ پھر یہ ہوا کہ کافی لوگ الحمدللہ وہ ہو گئے ہیں، کافی لوگ اس کے الحمدللہ اس طرف آئے، اور جو کہ بالکل ایسے تھے اس وقت دین سے نابلد تھے، تو ان کو بھی کافی ہوئی. اور ان کے ذریعے سے الحمدللہ بہت سے ایسے نان مسلم جو کہ ان کے سرکل کے اندر تھے، تو ان کو بھی کچھ رغبت پیدا ہوئی، اور وہ بھی الحمدللہ گائے بغائے کچھ دینی سوالات کرتے رہتے، ان کا ذہن دین کے اندر مائل ہو رہا ہے. تو الحمدللہ تو یہ طریقہ کار ہے، اللہ کا شکر ہے کافی عرصے سے وہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس پہ استقامت عطا فرمائے، کامیابی عطا فرمائے. ماشاء اللہ. مفتی صاحب، آپ نے اپنا تعارف کروایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل و کرم ہے کہ آپ نے جہاں دنیاوی تعلیم حاصل کی، وہاں ساتھ ساتھ آپ نے دینی تعلیم کو بھی مکمل کیا، اور پھر آگے اس سلسلے کو آگے آپ چلا رہے ہیں. گو کہ آپ بزنس کے حوالے سے بھی آپ کی مصروفیات ہیں، کاروباری حوالے سے بھی، لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے دینی سلسلے کو پراپر طریقے سے چلا رہے ہیں، اور آن لائن اور پھر بیرون ممالک میں جس طریقے سے آپ ماشاءاللہ خدمات پیش کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں مزید کامیابیاں عطا فرمائے. اچھا مفتی صاحب، ماشاءاللہ ربیع النور شریف کے مبارک مہینے کی آمد ہے الحمدللہ. اور اس دفعہ جو ماشاءاللہ ربیع النور شریف کا مہینہ آ رہا ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ 1500 سالہ جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پوری امت مسلمہ منا رہی ہے. بالکل. تو کیوں نہ مفتی صاحب، ہم اپنے معاشرے کو دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ معاملات اور فتنے جو ہیں وہ روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں. لوگوں کے عقائد کو خراب کرنے کے حوالے سے، ان کے ایمان کو خراب کرنے کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ چہروں کے ساتھ اور مختلف پلیٹ فارم پر جو ہے نا بہت ساری کوششیں دشمنان اسلام جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو جیسے ربیع النور شریف کا یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو بہت سارے سوالات جو ہیں ہمارے معاشرے کے اندر گردش کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہماری آج کوشش ہوگی کہ ایسے ہی کچھ اہم اور ضروری کچھ سوالات اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کی جائیں اور آپ سے ان بارے میں رہنمائی حاصل کی جائے، تاکہ ہماری جو سننے والے لوگ ہیں، جو ہمیں دیکھنے والے لوگ ہیں، ان کے بھی نالج میں اضافہ ہو. اور اگر کہیں کوئی ایسا بندہ جو ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، یا ان کے عقیدے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دل سے نکالنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہ ہو سکے. تو سب سے پہلے تو یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ جو میلاد منانا ہے، میلاد کا ایک تو بیسک ایک معنی بتائیے کہ میلاد ہے کیا، اور کیا میلاد جو ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہی ہے؟ میلاد جو ہے جو کہ ایک تو اللہ کا ذکر کرنا، اور کیا میلاد بھی اللہ کا ذکر ہی ہے یا یہ الگ چیز ہے؟ ذرا اس بارے میں تھوڑا سا آپ لوگ ارشاد فرما دیں. ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے اور بہت اہم آپ نے کوشچن کیا ہے. آپ سب سے پہلے میلاد کو تو دیکھیں، لغت کے اعتبار سے تو میلاد کہتے ہیں پیدائش کو، کسی کی پیدائش ہو اس کے لیے میلاد کا لفظ استعمال ہوتا ہے آپ لغوی اعتبار سے. لیکن جب ہم اس کو دینی اعتبار سے جب ہم دیکھتے ہیں
تو یقیناً جو ہمیں ہر لفظ کو جب ہم عربی کے حساب سے بات کرتے ہیں تو اس کو لغوی معنی کے حساب سے اور شرعی معنی اعتبار سے دونوں اعتبار سے دیکھنا پڑتا ہے، تو پھر ہم صحیح جگہ پہ پہنچتے ہیں. جی آیا کیا چیز ہے لغوی اعتبار سے عام اس کا معنی وہی ہے کہ ولادت، کسی کی بھی ولادت ہو وہ مولود سے نکلا ہے ولادت، تو یہ پیدائش کے معنی کے اندر ہے. لیکن جب شرعی اعتبار سے دیکھتے ہیں اور عرف کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، جب میلاد کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معنی لیا جاتا ہے. مطلب کہ کوئی عام شخص چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو، تو جب جو کہ آپ کہیں انڈیا میں جا کے نام لیں، اب تو امریکہ میں یورپ میں جا کے نام لیں، جب کہتے ہیں میلاد منا رہے ہیں تو ان کے ذہن میں آتا ہے یہ اپنے نبی کا میلاد منا رہے ہیں. تو ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو واضح کر دیتی ہے کہ یہ چیز اب مخصوص ہو چکی ہے کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. اور سب سے بڑی چیز اس کا مشہور ہونا، معروف ہو جانا، اس بات کی بڑی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو لوگوں کے دلوں کے اندر ثبت کر دیا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. تو وہی چیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جس کو کوئی لے کر جب چاہتا ہے کہ کسی اچھے کام کو پھیلانا، کچھ کرنا، تو اس کی محبت، اس شخص کی محبت یا اس کام کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، حتیٰ کہ پانی کے جانوروں کے دلوں میں بھی ڈال دیتا ہے. تو یہ سب سے بڑی جو محبت کی جان ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، اس کی ولادت کے اوپر یہ لوگوں کے دل میں موقع ہو جاتا ہے کہ ولادت مصطفیٰ ہی کی بات ہو رہی ہے. تو یہ دلیل اس بات کی ہے کہ یہ حق چیز ہے. تو جہاں سے آپ نے بات کی کہ ایک بڑا امپورٹنٹ نقطہ، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ میلاد ہی کیوں مناتے ہو، ذکر اللہ کافی نہیں ہے کیا؟ قرآن فرماتا ہے کہ صبح اور شام اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرو. تو پھر اس پہ آپ اکتفا کیوں نہیں کرتے کہ آپ ذکر مصطفیٰ کی طرف آ جاتے ہیں؟ اصل میں تھوڑا سا لوگوں کو مس گائیڈ کر دیا گیا اس طرح. قرآن کو الحمدللہ جب سمجھنا ہے نا تو قرآن کو مکمل سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں اپنا مقصد نکالنا، اپنے مقصد کی آیات دے کر لوگوں پہ آگے فارورڈ کر دینا، یہ بیسیکلی علم کے ساتھ ناانصافی ہے. ایک نہ صرف ناانصافی ہے بلکہ خود قرآن کریم، فرقان حمید کی آیات کے ساتھ ناانصافی ہے، اور اس پیغام کو پہنچانے والے یعنی کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناانصافی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا قرآن، اپنا تمام دین مکمل طریقے سے فرما دیا نا. خطبہ حجت فرمایا تھا کہ آج دین مکمل ہو گیا. تو کیا دین مکمل تو جب ہی ہوا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام پورا کر دیا، قرآن بھی پورا پہنچا دیا. اب اس میں سے چیزیں نکال کے اپنے مرضی کی چیزیں نکال کے آگے فارورڈ کر دینا، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. یہاں تک یہ آتا ہے کہ ذکر، بالکل اصل ذکر جو ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اور ہماری دنیا میں آنے کا مقصد بھی اللہ کا ذکر ہی ہے، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، حج کی صورت میں ہو، نماز روزوں کی صورت میں ہو، اللہ ہی کا ذکر ہے. ہمارا مقصد حیات بھی یہی ہے اور ہونا بھی چاہیے. اور وہ صحیح بخاری کی اور مختلف احادیث میں اور کتابوں میں بھی یہ حدیث آئی کہ جہاں پہ اللہ کے ذکر کی محفلیں ہوتی ہیں تو وہاں پہ جو فرشتے جو کہ سیاحین کی جماعت کہلاتی ہے، جگہ جگہ پھر رہی ہوتی ہیں، وہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں کہ ایسی کہیں مجلس نظر آئے جہاں پہ ذکر اللہ ہو رہا ہو، تو وہاں پہ آ جاتی ہیں، اس کو گھیر لیتی ہیں. اور جب وہ ذکر اللہ کی محفل ختم ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ دوبارہ جاتی ہے جماعت. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ پھر پوچھتے وہ کیا کر رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں تیرا ذکر کر رہے تھے. بولے کیا مانگ رہے تھے؟ بولے اپنی مغفرت مانگ رہے تھے. تو بولے تم لوگ گواہ ہو جاؤ کہ ہم نے تم کو بخش دیا، ان کو بخش دیا ہے. تو فرشتے پھر بولتے ہیں کہ وہ تو ان کو تو بخش دیا، لیکن وہاں پہ جب ذکر اللہ ہو رہا تھا تو کچھ لوگ ایسے بھی آ رہے تھے جو کہ وہاں مقصد ان کا آنے کا نہیں تھا، لیکن وہاں پہ جمع ہو گئے. ان کے لیے بولے ان کے صدقے میں ان کو بھی بخش دیا گیا، ذکر کے صدقے میں. تو یہ ذکر کی ایک مفادیت ہے، یہ ایک فائدہ ہے، وہ کتنا بڑا فائدہ ہے. تو اب کیا میلاد منانا اللہ کا ذکر نہیں ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ اب فیکٹر یہاں پہ آ گیا. قرآن میں فرماتا ہے اطیعوا الرسول فقط اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. اور ایک جگہ نہیں کئی جگہ پہ یہ مفہوم آیا ہے. اور حضور علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جعلتک ذکرا من ذکری. اللہ کے نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر یہ الفاظ ہیں، اور کما قال اس نے فرمایا اس جیسے اس کا مفہوم کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ
کہ میرے ذکراتوں کا ذکر، میرے ذکر کو اللہ تبارک تعالیٰ نے من ذکر اپنے ذکر کے ساتھ ملا دیا ہے. ملا دیا. سبحان اللہ. تو میرا ذکر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ذکر ہے. تو اب سمجھیں چھوٹی سی بات، صحیح بخاری کی حدیث کتاب الحج کی طرف میں آپ کو لے کر جاؤں گا. حضور علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام طواف کر رہے ہیں اور رسول اللہ کو سب سے زیادہ وحدانیت کے جاننے والے، اس سے زیادہ وحدانیت کے جاننے والے کون، اور جو ان کے ساتھ متصل ہوئے ابو بکر صدیق جیسے، عمر فاروق جیسے، حضرت علی جیسے، حضرت ابن معاویہ جیسے، ایسے لوگ جب متصل ہوئے تو ان کے ساتھ جو براہ راست انہوں نے وحدانیت لی اس کا تو عالم الگ ہے. تو ہم تو اس کے دور دور تک نہیں پہنچ سکتے. آج کے لوگ ہم لاکھ راست پر ذکر اللہ کی ضربیں مارتے رہے وہاں نہیں پہنچ سکتے. وہ طواف فرما رہے ہیں، طواف فرما رہے ہیں اور صحابہ کرام کر رہے ہیں. دیکھا انہوں نے فرماتے ہیں، حدیث میں الفاظ ہے، انہوں نے دیکھا کہ میرے صحابہ کے اندر وحدانیت، اللہ کی وحدانیت بہت جوش مار رہی ہے. وہ جوش ماری انہوں نے دیکھا کہ اور جب جوش مارتی ہے تو وہ جب یہ کیوں محبت کا تقاضا ہوتا ہے کسی کے ساتھ، جب وہ بہت زیادہ جوش مار رہی ہوتی ہے اس کو تقاضا نہیں ہوا کہ تم نے دیکھے میرے جب صحابہ ہیں قدرت وحدانیت ان کے چہروں سے آیا ہے، ان کے معاملات سے آیا ہے. تو آپ نے جب دیکھا کہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چوم لیں، تو وہ فرمائے یہ تو ممکن نہیں کہ اللہ تبارک جسم سے پاک ہے، وظاہر دنیا میں دیکھنے سے بھی پاک ہے، اس کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے دنیا کے اندر. زبان کے جو خاص خصوصیات ہیں ان کو زیارت ہو جاتی ہے. لیکن اس نے فرمایا کہ یہ ہے کیفیت دیکھی سلم، جس کو ہم آج حجر اسود کہتے ہیں، اس پتھر کے پاس ہے، اس کو چوم لیا. سبحان اللہ. اور فرمایا کہ اب تم اس جب پتھر کو چوم لو اور یہ سمجھو کہ اللہ کا دایاں ہاتھ ہے، تم اس کو چوم رہے ہو. یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ جس نبی کو یہ اختیار ہے کہ وہ پتھر کو چومنا، کہہ رہا ہے سمجھ لو کہ اللہ کا دایاں ہاتھ تم چوم رہے ہو، تو اس کے لیے فرما رہا ہے کہ جو اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ جو ذکر اللہ کا ہے وہی ذکر میرا ہے. وہاں فرما رہا ہے جو رسول اللہ کی اتباع ہے وہ اللہ کی اتباع ہے. تو یہ جو ذکر ہے نبی کا ذکر اصل میں اللہ ہی کا ذکر ہے، اللہ ہی کا ذکر. جب کوئی بندہ جب ذکر کرتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ذکر علی و عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. یہ بتاتے علی کو یہ مقام کیسے ملا، رسول اللہ کی وجہ سے ملا. جب علی کا ذکر عبادت ہے تو نبی کے ذکر کی عبادت کی کیا بات ہوگی. اللہ تو سوچے تو یہ بات کو ذہن سے نکال دینا چاہیے. وسلم کی چاہے نعت پڑھی جائے، وسلم کی سیرت بیان ہو، وسلم کی اوصاف بیان ہو، وسلم کی میلاد بیان ہو، یہ سب اللہ ہی کا ذکر ہے. اللہ ہی کا ذکر انشاءاللہ اسی زمانے میں آتا ہے جو فوائد ذکر اللہ کے احادیث میں اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی اور بڑے جامع انداز میں آپ نے جو ہے اس چیز پر روشنی ڈالی کہ حضور کا ذکر یا میلاد منانا کیا اللہ ہی کا ذکر ہے. اس کے ساتھ قبلہ مفتی صاحب ایک بات اور ارشاد فرما دیں کہ یہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں، ہم جو میلاد مناتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر جو ہے ہم خوشیاں مناتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، مسجدوں کو سجاتے ہیں، یا جلوس میلاد النبی کا اہتمام کرتے ہیں، یا صدقہ خیرات کا اہتمام کرتے ہیں، جس بھی انداز میں صورت میں ہو، تو یہ جتنا کچھ عمل کیا جاتا ہے، لائٹنگ ہو رہی ہے، صدقات خیرات ہو رہے ہیں، محافل کا اہتمام کیا جا رہا ہے، تو اتنے سارے انتظامات کرنے پر کیا اس کا کوئی اجر بھی ملے گا آخرت میں؟ اس کا اتنا اہتمام کرنے والے کو اجر بھی ملے گا؟ اس پر کوئی تھوڑا سا ارشاد فرما دیں. یہ بھی بہت اچھا آپ نے سوال کیا. دیکھیں جب ہم نے پہلا سوال ہم نے جو کیا تھا کہ اللہ کا ذکر ہے، اگر کسی محبت کرنے والوں کے لیے یہ بتا دیا جائے کہ نبی کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے تو اس کے لیے کافی ہو جائے گا. اس کے لیے تو کافی ہے. لیکن آج حجتی لوگ بہت زیادہ ہیں، یا پھر آج لوگ بقول اپنے آپ کو فلسفر زیادہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چاہیے کچھ دلیلیں چاہیے، اور دلیلیں بھی ان کی عقل کے مطابق چاہیے کہ ان کی عقل قبول کر لیں. تو وہ بھی ضروری ہے کہ ان کو تھوڑا سا ان کی تسلی کے لیے کچھ چیزیں عرض کر دی جائیں. دیکھیں رسول کی حدیث مبارکہ ہے، تاکہ میں صحابہ کرام سے ہی شروع کروں. اصحاب کے نجوم اب ایہم
اہتدیتم میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جس نے ان کی اقتدا کی وہ بیسیکلی ہدایت پا گیا ہے نا. تو ایک بڑا ایک واضح اور مشہور حدیث ہے، اس بارے میں کوئی کلام کی بات نہیں ہے. صحابہ کرام کا عمل کیا تھا، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں. آئیے جو سب سے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف چلتے ہیں. روایت کے اندر اور کتب کے اندر بڑا واضح آیا ہے کہ سلطان موقع کی ولادت کا دن تھا. ابو بکر صدیق نے 100 اونٹ منگوائے اور اس کو ذبح کر کے صدقہ کیے. بولا میں آج وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس کو لوگوں کو صدقہ کر رہا ہوں. سبحان اللہ. اور پھر ایک دوسرا قول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص خوشی منائے رب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی میلاد کی خوشی منائے تو وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آئیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف. حضرت عمر فاروق کیا فرماتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے وسلم کی میلاد پر خوشی منائی تو جہنم کے درمیان اس کے درمیان وہ ایسے حائل ہوگی کہ وہ کبھی جہنم اس کے نزدیک بھی نہیں آئے گی. فاروق یہ فرما رہے ہیں. حضرت عثمان غنی کیا فرما رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جو شخص 1 درہم نبی کریم علیہ السلام کی میلاد پر خرچ کرتا ہے تو وہ اس سے بڑھ کر جب پاتا ہے جس نے بدر اور حنین میں شرکت کی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آئے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف. وہ فرماتے ہیں کہ جس نے وسلم کی خوشی کے اندر ولادت کے اندر 1 درہم خرچ کیا، اس سے 1 درہم کی بات ہو رہی ہے، مطلب وہاں پہ یہ سب سے کم ایک درجہ ہوا کرتا تھا کہ کم سے کم خرچ کیا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ جنتی ہے. سبحان اللہ. جس کے اوپر خلفائے راشدین اکابرین یہ فرما رہے ہیں، اس سے بڑھ کے بات کیا ہوگی. پھر ہمارے جو بزرگ ہیں ان سے بھی بڑا واضح ملتی ہے، چیزیں ملتی ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا واقعہ بڑا مشہور ہے. بڑے انہوں نے فرمایا اپنے والد سے فرمایا، کیونکہ والد محترم ہر سال میلاد النبی کے اوپر کچھ نہ کچھ خیرات کا انتظام کیا کرتے تھے. اس کے اوپر جب کرتے تھے جو اہتمام کرتے پھر اس کو خطبہ کرتے. ایک دفعہ کچھ معاشی تنگی تھی تو کچھ بھنے ہوئے چنے تھے، انہوں نے جو انتظام ہو سکی انہوں نے اس پہ فاتحہ پڑھ کے انہوں نے صدقہ کر دیا. تو بڑے رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو ہوئی. وہ چنے صدر کے سامنے رکھیں اور آپ خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی کتنے بڑے، جن کی وجہ سے ہند میں ایشیا میں حدیث پھیلی. وہ جو مدینہ کے محدث سے وسلم میں زیارت میں آئے کہ تم جاؤ ہند میں جاؤ، وہاں جا کے میری حدیثوں پہ کام کرو. فرمایا رسول اللہ میں تو آپ کے روزے سے دور ہو جاؤں گا. تم وہاں پہ جاؤ، تم ہوگے تو ہند میں جب چلو گے تو وہ مدینہ کی گلیاں ہوں گی. سبحان اللہ. انہوں نے حدیث کے اوپر کتنا بڑا کام کیا. ان کا صدقہ ہے آج جو بھی مسلک حدیث کی کتاب کو لیتا ہے حدیث آتی ہے ان کے پاس ہمارے پاس آ رہی ہیں اور ہر مسلک ان کو مانتا ہے. انہوں نے کتنا دین کا کام کیا. وہ اپنے آخر میں کیا لکھتے ہیں، بولے میری سب جو محنتیں ہیں، جو میری ریاضتیں ہیں، جو میں نے دین پہ کام کیا وہ سب اپنی جگہ پہ، مجھے کوئی اس پہ فخر نہیں یا مجھے اس پہ یقین نہیں کہ میری بخشش کا باعث ہو جائے گا. لیکن ایک چیز مجھے یقین ہے جو میری بخشش کا باعث بن جائے گی. حضور فرمائیے کیا؟ وہ میرا عمل یہ ہے کہ جب میلاد النبی کا وقت ہوتا ہے میں کھڑے ہو کر رسول اللہ پہ صلاۃ والسلام کرتا ہوں. سبحان اللہ. بولا مجھے اس پہ یقین ہے کہ میں بخش دیا جاؤں گا. اچھا اس کو بہت سارے اگر بندے ہیں تو بہت سارے اہل محبت کے لیے. سبحان اللہ. بے شک بے شک مفتی صاحب ماشاء اللہ بہت خوب آپ نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر خوشی منانے والا کوئی بھی جو ہے وہ اجر سے محروم نہیں رہتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو اجر ضرور عطا فرمائے گا. بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک بھی فرمایا جس جگہ کے اوپر دیکھو حدیث میں کہتے ہیں سیاحین فرشتے آتے ہیں. جی جی بے شک. اور فرشتہ کیا کہتے ہیں رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور اندر ذکر صالحین تنزل الرحمہ، سب سے بڑے صالحین کا ذکر ہو رہا ہے تو رحمتیں نہیں برسیں گی. اور اس کے لیے بزرگوں نے فرمایا جس جگہ پہ میلاد النبی کا اہتمام ہوتا ہے
वहां पे साल भर रहमतें और बरकतें आती रहती हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो इससे बढ़ के अजर क्या मिलेगा। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। ये बिल्कुल यकीनन मुफ्ती साहब ऐसा ही है कि वो जो एक हदीस पाक के अंदर अबू लहब के हवाले से भी हदीस पाक के अंदर आया है कि जब एक काफिर हो, और काफिर भी इतना सख्त काफिर के जिसकी मजम्मत में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक की पूरी एक सूरत का नुज़ूल फरमाए, तो ऐसा काफिर जो है वो सिर्फ भतीजा समझकर, नबी समझकर भी नहीं, सिर्फ भतीजा समझकर जो है वो खुशी का इजहार करे, तो उसको भी जो है अल्लाह तबारक व तआला अजर से महरूम नहीं करता है। तो जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ने वाला मोमिन मुसलमान होगा, जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह का नबी मानकर और आपकी मोहब्बत दिल के अंदर बसाकर जो है जब वो हुजूर का आमद की खुशी मनाएगा, हुजूर का मिलाद मनाएगा, तो यकीनन अल्लाह तबारक व तआला उसको बेहिसाब अजर अता फरमाएगा। यकीनन मुफ्ती साहब, इससे फिर ये पता चला कि जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की खुशियां मनाते हैं बड़े खुश नसीब लोग हैं, बिल्कुल यकीनन बड़े खुशबख्त हैं। खुश नसीबी की बात है कि इंसान उसकी खुशी मना रहा है जो कि उसके लिए मुसलमान होने का बायस बन गया। अगर वो ना होते तो हम क्या करते। सुभान अल्लाह, उनकी वजह से हम सबसे अफजल अल्लाह ताला ने हमें कौम बना दिया। बेशक बेशक, फरमाइए कि तुम सबसे अफजल, सब निस्बतें हैं ना, जी उस जी, निस्बत की वजह से हम दुनिया के अपने बच्चों के बर्थडे मना रहे होते हैं, हम दोस्तों की बर्थडे मना रहे होते हैं। जी 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 जी, जब अभी जो सबसे ज्यादा जो बर्थडे बनाने का सबब बना है, तो आपको सारी औलाद की नेमत मिलने का सबब बना है, सबब बने, बेशक तो सारी फिर नेमतें। उसकी बनाने में तो खुशी बेशक, बेशक। और फिर आपने जिक्र किया था कि 1500 साल, जी जी ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, लोगों को पैगाम जाना चाहिए। जी, जी। देखें आज के जो दो लोग हैं जो इस दफा 12 रबीउल अव्वल शरीफ को ये 12 रबीउल अव्वल मनाएंगे, उनको अगर जो पहले जिसने नहीं बनाया ना तो वो भी मना लें, हाँ, वो भी इसको भी चाहिए मना लीजिए, चाहे वो 1 रुपया खराब कर दे या घर में बैठ के 12 रबीउल अव्वल को एक नात पढ़ ले, खुद अकेला बैठ के नात पढ़ ले, सुभान वो अल्लाह, अकेला पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ ले। इस सुभान महीने के अल्लाह। मिसाल की मोहब्बत में कर रहा हूँ। वजह देखें, ये 1500 साल जो है ना, जश्न ये है, फिर जश्न। आपकी जिंदगी में नहीं आना। सुभान हमारी अल्लाह, जिंदगी बेशक बेशक, ना हमारी जिंदगी में 1400 वाला है ना 1600 वाला आएगा। जिनकी जिंदगी में 1400 वाला आया था वो 1500 वाला नहीं आना। बेशक बेशक, हमारी जिंदगी में आ गया तो उसको यादगार बना ले, बिल्कुल बिल्कुल याद तो यादगार बन जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला शायद वसल्लम की इस 1500 साल जैसे इबादत बनाने की खुशी में अल्लाह ताला हमें बख्शिश का सामान कर दे। बेशक बेशक, यकीनन यकीनन, बिल्कुल जी। क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत की खुशी मनाने वाला जब काफिर जो अजर से महरूम नहीं रह सकता, तो यकीनन मोमिन मुसलमान को भी अल्लाह तबारक व तआला जरूर इसका अजर अता फरमाएगा। और ये बिल्कुल आपकी वसात जैसे आपने भी फरमाया, और मैं भी अपने सामीन को यही मैसेज दूंगा कि इस मरतबा का जो 1500 साल जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, तो पूरी दुनिया के मुसलमान बड़े जोश और जज्बे के साथ और बड़ी मोहब्बत के साथ जो है, वैसे तो हर साल ही जैसे अभी जैसे आज था कि रबीउल अव्वल शरीफ का चांद नजर आया नहीं आ रहा, लोग जो बड़े मतलब बेचैन थे, बेताब है लोग वो इस चीज के लिए कि रबीउल अव्वल शरीफ का मुबारक महीना शुरू हो और हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की खुशियां मनाना शुरू करें, तो मतलब लोग बेचैन हैं। तो जो निशानी है ना मोहब्बत की, चांद हो रहा है नहीं हो रहा, चांद हो गया, जी जी, बेशक ऊपर आया चांद हो गया, फिर चांद नहीं हुआ, तो लोगों को जब चांद का लोगों को पता ना ये हो गया, पता नहीं हुआ, तो लोग यार ये चांद नजर नहीं आया, अभी एक दिन और दूर है हमारा, एक दिन और दूर है। बेशक ये बाकी ये मोहब्बत की बात है, दिल के अंदर हुजूर और ये बातें ना दलील नहीं मांगती, मोहब्बत जो है मोहब्बत दलील नहीं मांगती। बिल्कुल, वो क्यों ना बाबा जी फरमाया करते थे, इश्क जो है वो ये दलीलें नहीं मांगता है, इश्क जो है वो अपने फैसले अन्यथा करता है, उसको किसी दलीलों की जरूरत नहीं है। तो हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात से इश्क करते हैं, हुजूर से मोहब्बत करते हैं, हुजूर से प्यार करते हैं। तो किसी ये दलीलें तो फकत एक वो है उन लोगों के लिए कि जो मतलब सादा लोग जो मुसलमान हैं उनके ईमान को ख़राब करने के लिए जो और उनके अकीदे को ख़राब करने के लिए जो लोग जो है उनको इस तरीके से उनके ऊपर हमले करते हैं, तो उनकी इस्लाह के लिए और उनकी नॉलेज के लिए ये सारी चीज़ें मैं और आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, ये यकीनन हमारी ये कोशिश है अपने मुसलमान भाइयों को जो है अकीदगी से बचाने के लिए, ताकि उनका अकीदा वो ख़राब ना हो। तो बदलने में हमें उनको
बेसिकली उनका ईमान बचाना है, ईमान बचाना, हमें बेशक, फिक्र है बेशक, उनकी आखिरत की। आखिरत की, बेशक बेशक। हाँ बिल्कुल। माशाल्लाह कि मुफ्ती साहब आपसे बड़ी खूबसूरत हमारी गुफ्तगू चल रही है। हुजूर अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र हो रहा है, हुजूर की विलादत का जिक्र हो रहा है, तो दिल माशाल्लाह ठंडा ठार हो रहा है हाँ, बिल्कुल। और बहुत फरहत महसूस हो रही। मतलब हुजूर के मिलाद का जिक्र करते हुए इंसान का दिल बाग बाग हो जाता है, चेहरा खिल उठता है उठता है। और चेहरों पर रोशनी आ जाती है। तो क्या मुफ्ती साहब एक और सवाल जो है हमारे माशरे के अंदर जो है वो जैसे ही रबी नूर शरीफ का महीना आता है तो सुनने को मिलता है बहुत ज़्यादा, और कुछ लोग हमारे पास भी सवाल लेकर आते हैं, यार इसका कुछ जवाब दें, ये क्या है। कि लोग ये कहते हैं कि रबी नूर शरीफ में जो है यानी रबी अव्वल शरीफ का जो महीना है इसके अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की वफ़ात मुबारक भी है। तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम की वफ़ात मुबारक जो है वो इस रबी अव्वल शरीफ के महीने में है, तो फिर आप लोग खुशियाँ क्यों मनाते हो? तो इस पर थोड़ा सा ये आप कुछ इरशाद फरमा हाँ, देंगे। ये बड़ा लोगों को भटकाने के लिए, थोड़ा गुमराह करने के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट जज्बाती एक पॉइंट उठाया जाता है, जो जज्बाती, थोड़े बिल्कुल से इमोशनल। जो लोगों को थोड़ा बहुत मालूमात नहीं होती है तो लोग उस पर सोचते फिक्र में लग जाते हैं कि ये तो वाकई में यार सुना कि हमारे नबी की वफात का भी उस पर दिन आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। अच्छा, नंबर एक पहले तो समझ लें कि फतावा रज़विया शरीफ में आला हज़रत ने मिलाद के हवाले से मुख्तलिफ तारीखें नक़ल फरमाई हैं। 7 भी है, 9 भी है, 12 भी है, 17 भी है और दो और भी हैं, लेकिन आखिर में असल चीज़ फतावा रज़विया के अंदर जो हमें मिलती है, आला हज़रत पहले हर चीज़ की डिटेल देते हैं। डिटेल देते हैं, डिटेल के बाद कुरान और सुन्नत से साबित करते हैं, उसको पीछे तारीख से साबित करते हैं, फिर अपना मौक़िफ़ देते हैं उसके ऊपर। तो उनके कहते हैं अक़ूलु, मैं कहता हूँ कि इस पे इजमा जो है, इजमाई उम्मत है। इजमाई उम्मत 12 तारीख पर है और वही अरब से और शुरू से चलता हुआ आ रहा है, तो उसी पे इजमा है, तो उसी के ऊपर इजमा रहना चाहिए। ये तो एक 12 तारीख पे हम इसलिए मुत्तफ़िक़ हैं कि उस पर इजमाई उम्मत है और इजमाई उम्मत हुज्जत होता है। हुज्जत होता है। और जाएँ तो तारीख में आप तारीख की किताबें देखें तो बाकायदा मौलूदुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मुबारक है, जो आज लाइब्रेरी बना दी गई, वहाँ पे लोगों को जाने से रोक दिया जाता है। लोग पहले वहाँ पे फिर भी जाते हैं, वहाँ पे किसी की पैदाइश की जगह है, बेशक। तो बोले वहाँ पे जितने हमारे बुजुर्ग हैं, 100-150 साल वाले, वो लिखते हैं कि जब हम मिलाद नबी का दिन आता था तो उस रात को वहाँ पे बाकायदा महफिल मिलाद सजती थी और वसल्लम की विलादत का जिक्र होता था, बेशक। वहाँ पे नातें पढ़ी जाती थी। और बाप जज़ूरी लिखते हैं कि बेदफा मैं वहाँ पे हाजिर था, उसके अलावा कई बुजुर्गों ने और भी लिखा कि मैं इस मिलाद में हाजिर था तो मैंने अपनी जागती आंखों से रहमतों को उतरते हुए देखा सुभान है अल्लाह, उसके अंदर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फरमाते बुजुर्ग फरमाते कि हमने देखा उसके दिन के अंदर वहाँ पे मस्जिद नबी के अंदर दस्तरखान बड़े बड़े बिछा करते थे कि मौलूद नबी की दावत हो रही है। सुभान अल्लाह, तो ये सुभान तो अल्लाह। चलता हुआ आ रहा है, 12 रबी अव्वल तो मुझसे साबित ही है। अब जहाँ तक वफात का ताल्लुक है तो 12 तारीख रबी अव्वल में दिन आता है, बिल्कुल वफात का दिन भी आता है, लेकिन और भी तारीखें हैं। लेकिन एक बात बता दूं कि 12 के ऊपर इजमा नहीं है, वफात के ऊपर उम्मत का इजमा नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल है 12 को होता है, लेकिन इस पर इजमा नहीं है। विलादत पे इजमा है, विलादत 12 को इजमा है। ठीक है, ये तो थोड़ी सी एक तहकीकी बात हो गई। अब बात है कि उसमें हम अफसोस क्यों नहीं मनाते, सोग भी कहते हैं। शोक क्यों नहीं मनाते। लेकिन शोक नहीं मनाने का हम इत्तिबा करते हैं, जो मोहब्बत करते हैं ना से, तो कोशिश करते हैं कि उन की इत्तिबा हर दर्जे तक की जाए, जितने तक इंसान के लिए पॉसिबल करते हैं। 100% तो कोशिश होती है, लेकिन हर बंदे की बस की बात नहीं होती, इसलिए लेकिन कोशिश यही होती है। तो सल्लल्लाहु ने फरमाया है कि जब किसी को कोई शख्स मर जाए, कोई जानने वाला, कोई घर वाला मर जाए, तो उसका शोक 3 दिन का है। 3 दिन का, सही मिशन। अब 3 दिन के बाद जायज़ ही नहीं है शोक मनाना। यहाँ तक कि शरीयत में बड़े वाज़ेह ये अहकामात आए हैं, अगर शहर का बंदा है और 3 दिन अगर ताज़ियत के लिए अगर नहीं आ सका, तो फिर 3 दिन के बाद ताज़ियत के लिए ना आए। अब बाहर शहर वाला आना था, उसको आते हुए रास्ते में हो गया, तो वो तो आके ताज़ियत कर ले। वो शहर वाला भी ताज़ियत के लिए ही आया 3 दिन के बाद। ये हमारे नबी ने हुक्म दिया है। इस नबी ने हुक्म ये दिया है कि शोक 3 दिन का है, 3 दिन का, तो हम हर साल शोक क्यों मनाएं। फिर दूसरी बात, शोक वह मनाए जिसका नबी मर जाए। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या बात है जी साहब। हम तो हयात नबी के कायल हैं। सुभान अल्लाह। इमाम शाह बुखारी लिखते हैं, तो सवाल हुआ, हदीस की रशीम शराब में लिखा कि उन्होंने जो फरमाया गया, उन्होंने बहुत खूबसूरत बात फरमाते हैं कि लोग कहते हैं
کہ جہاں ذکر ہوتا ہے موجود ہوتے ہیں، تو آپ نے بڑا واضح طور پہ اس بات کو وہاں پہ لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں بڑی اچھی انداز کے اندر حیات ہیں، اور وہ جہاں چاہیں، جب چاہیں، جیسے چاہیں وہاں پہ اپنا آپ اس محفل کو، اس گھر کو، اس شخص کو منور فرما دیتے ہیں، اپنی رحمت سے منور فرما دیتے ہیں۔ یہ بات شارح بخاری نے لکھی ہے، سبحان اللہ، اور صنف کی حدیث مبارک کہ میرا اس دنیا میں رہنا بھی تمہاری لیے باعث رحمت ہے، اور دنیا سے چلے جانا بھی تمہاری لیے باعث رحمت ہے۔ بے شک، وہ تمہارے اعمال مجھ تک پیش کیے جائیں گے، تو اچھے اعمال ہوں گے تو دیکھ کے خوش ہوں گا، اور اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں ہوئے، غمگین ہوگا، اور تمہارے لیے دعائیں مغفرت کروں گا، سبحان اللہ، دعائیں مغفرت کروں گا۔ تو ہماری حیات النبی کے قائل ہیں، اور کیوں نہ ہو، قرآن فرماتا ہے کہ اس سے بھی چیز ثابت ہے، فرمایا کہ شہداء زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے۔ شہداء شہید ہے کیوں؟ تو میرے نبی کی وجہ سے شہید کا درجہ پا رہا ہے، یہ درجہ مقام میرے نبی نے دیا ہے، نبی کی وجہ سے۔ جب وہ حیات ہے تو ہمارے نبی کا درجہ والا حیات ہے، وہ بڑی دلیل ہے، اس دلیل کا ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ڈاکٹر کے ٹاپک پہ آئیں گے تو ٹاپک کو الگ لے کے اس کا سینکڑوں دلیلیں نہیں، ہمارے علماء نے الحمدللہ سینکڑوں دلیلیں لکھی ہیں، اور آج کے علماء نے نہیں لکھی، جو صحابہ کرام تابعین سے چلتے ہوئے وہ سب چیزیں چلتے ہوئے آ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ حیات النبی کا جو بیسیکلی عقیدہ ہے، یہ صحابہ کرام کا ہے، بے شک بے شک، صحابہ کرام کو فرمایا کہ ہم آپ پہ درود بھیجتے ہیں، تو ہاتھ بھیجتے ہیں، سامنے جب آپ وفات پا جائیں گے تو آپ پہ درود کیسے بھیجیں گے؟ اس نے فرمایا کہ جیسے تو میں تمہارا درود شریف یہاں پہ قبول کرتا ہوں، سنتا ہوں، ویسے ہی خبر میں سبحان اللہ۔ تو یہ تو دلیلیں الحمدللہ بہت ہیں، صرف مسئلہ ہے کہ صرف خوش عقیدگی کے ساتھ، خوش عقیدگی کے ساتھ، محبت رسول کے ساتھ اس کو جب سنیں گے، جب پڑھیں گے، اور دل میں رسول اللہ کا عشق ہوگا، جب قرآن اور حدیث اس لیے پڑھ رہے ہوں گے مجھے رسول اللہ کی عظمتیں دیکھنی ہے، سبحان اللہ، عظمتیں سیکھنی ہے، دیکھنی ہے میرے رسول کا درجہ کہاں تک ہے، سبحان اللہ، اور رسول نبیوں کا کہا تھا میرے رسول کا درجہ کہاں تک ہے، سبحان تو اللہ، جتنا آپ کو نظر آئیں گی۔ جب دل میں کجروی ہو، ذہن میں یہ ہو کہ معاذ اللہ کہ ہم نبی ہمارے جیسے تھے، جب عقیدہ یہ ہو کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، تو وہ کیسے ان پہ نظر ڈالے گا؟ یہاں حدیث کو ہوگا تو بھی چھپائے گا، جو کہ یہود کیا کرتے تھے، رسول کی آمد ہوئی وہ جانتے تھے، قرآن کہتے ہیں کہ یہ اپنے اولاد سے زیادہ، اپنے جانے والے سے زیادہ نبی کو جانتے ہیں، لیکن جب کوئی پوچھتا تھا ان کے بارے میں تو آیات کو چھپا دیتے تھے۔ تو یہ طریقہ تو ان کا، تو آج وہی طریقہ آج کچھ لوگ اپنا لیتے ہیں، تو ان کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ وہ حق چھپا رہے ہیں، حق چھپا رہے ہیں، بے شک، حق چھپا رہے ہیں، اور حق چھپا کے پیروی کسی کر رہے ہیں، پھر تو بات وہی آ جاتی ہے جیسے ان کی ولادت ہوئی تھی، پوری دنیا چنی بڑی نباتات سب خوشی منا رہے تھے، ایک خوشی نہیں منا رہا تھا، جب الخیر پہ جا کے سر پیٹ رہا تھا، سر پیٹ رہا تھا، یہ کیا ہو گیا، میری شادی میں برباد ہو گئی، تو بس فرق لوگوں کو واضح اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ مفتی صاحب بہت خوبصورت گفتگو فرمائی آپ نے، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے سننے والے ہیں اور دیکھنے والے ہیں ان کی یقیناً اصلاح ہوئی ہوگی، اور ان کو بہت کچھ آج کے ہمارے پروگرام سے سیکھنے کو مل رہا ہوگا۔ حضرت ہم اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اب ایک چیز جو ہے یہ ارشاد فرما دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی جو خوشی ہے، اس کو منانے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، یعنی اس کو کس طریقے سے منایا جائے؟ کیونکہ بعض اب ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ خوشی مناتے ہوئے جو ہے وہ شریعت کی حدود سے باہر نکل جاتے ہیں، اور بہت ساری جو ہے وہ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں کہ جو بالکل شریعت کے منافی ہیں، اور پھر ان چیزوں کو بعض دوسرے جو ناقدین ہیں وہ ان کو جواز بنا کر پھر جو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں دیکھو یار یہ لوگ تو اس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، یہ تو ساری غیر شرعی حرکات ہیں، یہ سارے غیر شرعی کام ہیں، اور ادھر دعویٰ کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا، اور دعویٰ کرنا غلامی رسول کا، اور ہم حضور سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور پھر اس کو اظہار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ساری چیزیں
چیزیں جو شریعت کے خلاف ہو رہی ہیں، تو کیا ایسا طریقہ مطلب ہو کہ جو ایک شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کی خوشی بھی منائیں اور حضور سے محبت کا اظہار بھی کر سکیں؟ تو اس کا کوئی ایک تھوڑا سا جی بالکل، یہ بڑا بہت اہم یہ کوشچن ہے، اور یہ ہر ایک بندے کو اس پہ تھوڑا سا غور و فکر بھی کرنا چاہیے. آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی بھی چیز اٹھا کے بیچ سے اٹھا کے اپنی مرضی کی اٹھا کے اس کو وائرل کر دی جاتی ہے، اس کا سیاق و سباق چھوڑ دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. یا پھر اس چیز اٹھا کے آج کل اتنی اے آئی کا زمانہ ہے، اس کو ایسے ایڈٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اصل میں لگ رہی ہوتی ہے، اصل میں لگ رہی ہوتی ہے. وہ پھر جس کو مطلب اصل میں کسی چیز کی جب تک نظر ہی آ جاتی ہے نا کسی چیز کے بارے میں، تو ہر حربہ استعمال کرتا ہے، وہ اس کے مخالف میں لوگوں تاکہ لوگ اس سے دور ہوں، کیونکہ اس نے اپنا ذہن خود بنا لیا کہ یہ چیز غلط ہے، وہ کہ اس کی بیس نہیں ہے، لیکن اس کا ذہن نے اپنا بنا لیا تو اس کو چاہتا ہے کہ لوگ بھی اس کی اتباع کریں. اس کے لیے ہر استعمال ہوتا ہے، اور سوشل میڈیا آج کل ایسا ہے کہ اس سے ہر کام ہو جاتا ہے. تو آج کے دور میں تو پہلے سے زیادہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے. دیکھیے سب سے پہلی ہمارے پاس جو دلیل ہے نا میلاد النبی منانے کی، مسلم شریف کی حدیث پی ہے بولی تو ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم پیر کی روزہ رکھتے تھے. بڑے مشہور حدیث ہے، کوئی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. صحابہ کے ہم نے پوچھا کہ آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا فی ہے بولی تو اس دن میری ولادت ہوئی اور اس دن مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو میری اس کی خوشی میں تو پتہ کہ چلا سلم اپنا جشن ولادت عبادت کے ذریعے مناتے ہیں. عبادت کے ذریعے سب سے اولین جو چیز ہے ہمارے جو خوشی منانے کا، اس میں عبادات کا انوالومنٹ زیادہ ہونی چاہیے. سب سے بڑی اسلام کی سنت روزہ ہونا چاہیے ہمارے پاس، اور اس روزے کو ہم جیسے ولادت تک محدود نہ رکھیں. ہر پیر کو ہر پیر کو اپنی ولادت مناتے تھے ہم، جہاں تک ممکن ہو سکے ہر پیر کو روزہ رکھے. لوگوں کو ناخیدین کے پہ ہم منہ پہ چماٹا مار رہے ہیں، دیکھو ہم تو پیر کو بھی روزہ رکھتے ہیں. اب جس نے ولادت بنانا ہے اس دن بھی ہمارا روزہ ہے، سب کی اتباع کے اندر ہمارا روزہ ہے. پھر جو بھی اس کے اندر ہے جو ایک چیز سنت کا ذکر ہم نے فرمایا ولادت بنانا عبادت ہے. عبادت کو عبادت کے طریقے سے کی جائے تو فائدہ دے گی. عبادت کو عبادت کے طریقے سے نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں دے گی. تو سنت کا جو ذکر مبارک ہے تو سب سے زیادہ تطہیر کا تقاضا کرتا ہے، سب سے زیادہ پاکیزگی کا موقع تقاضا کرتا ہے. بے شک کسی بھی محفل ہے، جب میلاد کی محفل ہو رہی ہو، میلاد کا جلوس ہو، یا میلاد کے سلسلے میں کوئی بھی کام ہو رہا ہو، سب سے اولین ترجیح یہ ذہن میں ہونا چاہیے ہم اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے وجہ یہ کہ اللہ کے نبی کے اللہ کے محبوب ہے اس کے چلے عبادت ہم منا رہے ہیں. اور نمبر 2 اس میں اپنی پاکیزگی کا بہت حد سے خیال رکھیں. باوضو ہو باغسل ہو، تو جہاں بھی شرکت کرنے جائیں، چاہے جلوس میں ہو چاہے میلاد کی اس میں ہو. پھر وہ جو چیزیں ہیں جو ہمارے امور ہیں اس میں غیر شرعی امور نہ ہو. مثال کے طور پہ جیسے میلاد کی محفل ہوتی ہیں، روڈوں پر بھی ہوتی ہیں، گھروں میں بھی ہوتی ہیں. اگر روڈ پہ ہم کر رہے ہیں تو لوگوں کو اس میں غیر شرعی کام نہ ہو. سب سے پہلا کام کہ وہ جگہ ایسی ہو آپ لوگ متاثر نہ ہو، آنا جانا متاثر نہ ہو. ہمارے شریعت تو یہ کہتی ہے وہاں پہ نماز بھی نہ پڑھو، اگر لوگوں کو متاثر ہوا تو اس جگہ پہ نماز بھی نہ کرو. درد کی ضرورت کے بہت زیادہ شدید ضرورت ہے وہ الگ بات ہے. عام حالت ہے نماز کے لیے سے راستہ نہیں روکو، تو اس جگہ ایسی جگہ پہ اہتمام کیا جائے جہاں پہ عام لوگوں کی آمد و رفت متاثر نہ ہو. نمبر 2 چاہے جلوس ہو چاہے میلاد کا پروگرام ہو، اس کے اندر سب کو باادب رہنے کی تلقین کی جائے، باادب رہنا ہے. نمبر 3 ساؤنڈ کا استعمال بڑے لمٹ کے ساتھ کیا جائے. کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ آپ زور سے ساؤنڈ چلا رہے تھے تو فلاں مریض تھا اس کی طبیعت اور خراب ہو گئی. کسی کو گرا نہ گزرے. یہ تو تلاوت قرآن کے لیے بھی حکم آیا ہے کہ کہیں پہ ایسی عام جگہوں کے اوپر جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، لوگ اس مقصد کے لیے جمع نہ ہوئے ہیں، تو وہ زور سے تلاوت قرآن بھی نہ کی جائے، بجائے ثواب کے اس کو گناہ ہو جائے گا. تو یہ چیزیں. نمبر 3 اپنے ان پروگراموں چاہے جلوس کا پروگرام ہو چاہے میلاد کا پروگرام ہو، وقت ایسا متعین کریں کہ ہماری نمازیں متاثر نہ ہوں. ہماری نمازیں وسلم کی سب سے اولین جو خوشی ہے فرمایا کہ میری آنکھوں جو ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز کے اندر. نماز اگر متاثر ہو رہی ہے تو پھر تو سب بیکار ہو گیا. پھر خلاف شریعت چیزیں جیسے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضوی شریف کے اندر واضح لکھا
کہ میلاد کسی ایسے شخص سے پڑھوایا جائے جو کہ باشرہ ہو, باشرہ, باعمل ہو. کسی ایسے شخص کے ساتھ نہ پڑھوایا جائے جو کہ باشرہ ہی نہیں ہے, باشرہ نہیں ہے, وہ آگے وہ لوگ آپ نے اس کو بٹھا دیا ہے. اعلیٰ تو یہاں تک لکھا کہ کوئی شخص یہاں تک کہ وہ سمجھیں کہ بہت بڑا میلاد کا اہتمام کیا ہو اور کسی فنڈ ونڈ سے بھی کسی آپ نے لے لیے اور وہ شخص بادشاہ نہیں ہے تو اس کو اسٹیج پر بھی نہ بیٹھاؤ. تو یاد لکھے کہ ایسے شخص کو جو کہ فاسق و فاجر ہو اس کو اسٹیج کی زینت بھی نہیں ہونا چاہیے. آج ہم کیا دیکھتے ہیں, کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے, اپنے مقصد کی خاطر یا بہت سے معاملات کی خاطر ہم نے یا وہ فنڈ دے رہا ہے تو اس کو ہم علماء کرام سے یا صاحب شریعت افراد کے حساب سے زیادہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو چیز نبی کے مفادات میں آئے گی تو پھر آپ سے فائدہ کیسے ہوگا؟ فائدہ تو نہیں ہوگا, تو دکھاوے کے اندر آ جائے گی. اور سب سے اصل چیز جو ہے تمام کاموں کے اندر اخلاص. اگر اخلاص ہوگا تو یہ بات آگے چلے گی. اگر مقصد دکھاوا ہے, چاہے وہ کوئی سا بھی آپ ہو, چاہے میلاد کے لیے خرچ کر رہے ہو, میلاد کے لیے لنگر کر رہے ہو, میلاد کے لیے جلوس کر رہے ہو, میلاد کے لیے محفل کر رہے ہو, کوئی بھی کام کر رہے ہو, مقصد اگر دکھاوا ہے نہیں تو پھر تو سب بیکار ہے. پھر تو صرف اس کو چاہیے کہ بہتر ہے کہ نہ کرے. اور کہیں تو وہ دیکھتا ہے کوئی شخص میلاد منانا چاہتا ہے, میلاد کے لیے سب چیزیں کر رہا ہے, تو جب میلاد کا اہتمام کر رہا ہے خاص طور پہ میلاد تو نبی کے دن, تو وہ ان چیزوں پہ بھی ضرور نظر رکھے جو نبی کریم علیہ السلام نے پسند فرمائی ہے. ہم دیکھتے ہیں اگر کوئی شخص اگر کوئی بجٹ رکھا ہے یہ میلاد کے اوپر اتنا خرچ کرنا ہے اور اس کے دیکھتا ہے کہ آس پڑوس میں کوئی ایسا مدرسہ ہے وہاں کے مدرسے کے بچوں کو کھانا پورا نہیں مل رہا ہے, اساتذہ کو تنخواہ نہیں مل رہی ہے, تو اپنا وہ کچھ حصہ وہاں پہ کرے. تو وہ اللہ سے فلاح سے بڑی خوبصورت بات لکھی, ایک بڑی خوبصورت بات لکھی, وہ میں اکثر کوٹ کرتا ہوں اس کو. اللہ حضرت کے پاس سوال آیا کہ ہماری فلاں تنظیم ہے وہ ہر ماہ 11 شریف کے اوپر محفل میلاد کا پروگرام رکھتی ہے. تو ایک دفعہ ہمارے ایک ممبر نے کہا ہے کہ ہم میلاد کے پروگرام پہ خرچہ نہ کریں, ہم بجائے یہ پیسے مدرسے میں دے دیں. تو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا, بولے ایک دفعہ نہیں ہر دفعہ ایسے کر لیا کرو, یہ زیادہ اجر ثواب کا باعث ہے. تو یہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے بڑی واضح چیزیں ہمیں پوائنٹ دیے ہیں میلاد کے حوالے سے. یا پھر ایک جگہ پہ لکھا کہ ہاں اگر کرنا ہے تو اگر بڑا کرنا ہے, اگر دیکھ رہے ہو کہ ضرورت ہوئی آپ کے جاننے والے کو ضرور زیادہ ہے یا مدرسے میں ضرور جاتا ہے تو پھر اس کا میں تھوڑے پیمانے پہ کر لو اور باقی اس وہاں پہ کر لو تو تمہیں اس سے زیادہ اجر مل جائے گا. تو ہم اجر کے لیے کر رہے ہیں, جہاں پہ اجر زیادہ ہو سکتا ہے تو ہمیں ہوگا. اب سب سے بڑی چیز یہاں پہ آج کل جو ہمارے یہاں ہو گیا ہے خاص طور پہ میلاد النبی کے دن جب جلوس نکلتے ہیں نا, جو علماء کرام کی نظر نگاری نکلتے ہیں وہ تو شریعت کے دائرے میں ہوتے ہیں, بڑی ہر چیز کو باوقار طریقے سے کیا جاتا ہے. روڈ میں جو چلا جاتا ہے تو وہ راستہ رکھ کے چلا جاتا ہے کہ عوام کی پبلک وہاں سے نکلتی رہے. لیکن اچھا دیکھی اب عوام میں جوش تو ہوتا ہے نا کہ ان کو بھی جذبہ ہے, لیکن اس عوام نے علماء کرام سے رہنمائی نہیں لی ہوتی. اب وہ نکلتے ہیں اپنے عوامی انداز کے اندر, اس کے اندر میوزک بھی چل رہا ہوتا ہے, اس کے اندر ڈھول ڈھبکے بھی چل رہے ہوتے ہیں, مرد و خواتین بھی اختلاط بھی ہو رہا ہوتا ہے. اب وہ یہ چیزیں ہیں جو سے ہمارے مخالفین وہاں سے پک کرتے ہیں اور فلاں اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے علماء کرام نے ہر اسٹیج کے اوپر ہر جگہ بھی یہاں موقع ملتا ہے اس بات کی لوگوں کو سبق دیتے ہیں کہ یہ چیزیں جائز نہیں ہے, بالکل جائز نہیں ہے, اس سے دور رہے. تو یہ جو خلاف کی شرع چیزیں اس سے انسان محفوظ رکھے. اور ایک چیز ضرور کریں, 15واں سوال میلاد النبی ہے, کم سے کم دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے صرف محبت کا تقاضا ہے جو کہ اس کو اپنے اندر اپنا لیا جائے, اس کو اپنے آپ کے سانچے میں ڈھال لیا جائے. سانچے میں ڈھالنے کا سب سے بہترین طریقہ اس کی سیرت پہ عمل کرنا ہے. سیرت پہ عمل کرنا. آج ہم دیکھیں جتنے میلاد منانے والے ہیں کتنے گھروں کے اندر سیرت کی کتاب ہوگی. کم سے کم یہ ایک کام ضرور کریں جو ہمارے میلاد منانے والے ہیں, تو اسی بھی کسی اہل سنی عالم کی سیرت کی کتاب رکھیں, اپنے گھر والوں کو جمع کریں اور روزانہ میلاد منائیں. کیسے منائیں؟ جمع کریں, صرف 5 منٹ یا ایک صفحہ سیرت النبی کا پڑھیں, خود بھی مستفید ہو جائیں,
सुभान और घर वालों के सुभान जो, लेकिन फायदा आप ही का है कि बच्चों के जहन में ये शुरू में घर वालों के जहन में चीज जारी होगी ना, सिर्फ पहुंची होगी, आपका अपना घर का माहौल अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों की बेस अच्छी हो जाएगी और अकीदा पक्का हो जाएगा, सुभान मोहब्बत अल्लाह। रसूल उनके जनाब भी दिल में बर्दाश्त उतर हो जाएगी। तो ये कम से कम सुभान ये काम हर सुन्नी को चाहिए कि सुभान इस अल्लाह। 1500 साला जो मिलाद मनाने उसको तारीखी कर लें साथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह मुफ्ती साहब, आज के प्रोग्राम में आपसे बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत बातें हुई और बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैं आखिर में जो है वो आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि माशाल्लाह आपने जो है वो अपने कीमती टाइम में टाइम निकाला और यहाँ हमारे पास तशरीफ लाए और हमारे प्रोग्राम को आपने रौनक बख्शी। अरे मोहब्बत आपकी और बाकी आपने जो गुफ्तगू फरमाई है और जो मैसेज दिया है तमाम लोगों के लिए, हमारे तमाम सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए, कि इस मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलाम का 1500 साला जिसे मिलादुन्नबी अलैहिस्सलाम मनाया जा रहा है, तो खूब धूमधाम से मनाएं, खूब खुशियाँ मनाएं, लेकिन जो भी खुशी का अंदाज हो वो शरीयत के दायरे से बाहर ना हो। जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया है, जो तरीके और जो चीज़ें मुफ्ती साहब ने बताई हैं, इन्हीं तरीक़ों के मुताबिक जो है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मिलाद बनाएं, तो इंशाअल्लाह हमें इसका दुनिया में भी अजर मिलेगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह ज़रूर इसका अजर मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।